السلام علیکم، نالج ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج آپ کو میں دجال کے بارے میں بتانا چاہوں گی۔ دجال 40 دن میں حرم شریف کے علاوہ زمین کے تمام حصوں پر اتنی تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادل ہوا کی طرح اڑتا ہو۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام جنت اور دوزخ ہوگا، لیکن جو دیکھنے میں جنت نظر آئے گی وہ حقیقت میں آگ ہوگی، اور جو آگ نظر آئے گی وہ در حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کا فتنہ اتنا شدید ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا۔ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو شخص اس پر ایمان لائے گا اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کا انکار کر دے گا اسے جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے زندہ کرے گا، آسمان سے پانی برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ وہ جب بھی حرم شریف میں جائے گا تو فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ اس کے ساتھ یہود کی فوج ہوگی، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جیسے ہر صاحب علم اور جاہل پڑھ سکے گا۔ ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد ملک شام کا رخ کرے گا۔ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام صبح کے وقت آسمان سے جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے۔ آپ کے سانس کی خوشبو سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا اور آپ اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ پر نیزہ مار کر اسے وصالِ جہنم کر دیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا کہ نماز تیار ہے، تو مسجد کی طرف گئی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقداس میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں۔ بعد میں عورتوں کو مسجد میں آنا منع کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل فرما لی تو منبر پر تشریف لائے۔ اس دوران آپ تبسم فرما رہے تھے، پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر رہے، اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میں نے تم لوگوں کو یہاں کیوں جمع فرمایا ہے؟ سب نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ ہم نے تمہیں خوشخبری دینے یا ڈرانے کے لیے نہیں جمع فرمایا، بلکہ اس لیے جمع کیا کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھا، وہ میرے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے ہمیں ایک ایسی خبر دی جو ہماری اس خبر کے مطابق ہے جو ہم تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اس نے کہا، یمن کا محلہ جزامہ کے 30 آدمیوں کے ساتھ دریائے جہاز میں سوار ہوئے تو انہیں 1 مہینے تک سمندر کی موجیں کھلاتی رہیں۔ پھر وہ مغرب کی طرف ایک جزیرے کے پاس پہنچے، پھر وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھے جزیرہ میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بہت زیادہ اور موٹے بالوں والا جانور ملا، اور اس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے یہ جان نہ سکے کہ اس کا اگلا اور پچھلا حصہ کون سا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اسے کہا، تم کون ہو؟ وہ بولی، میں جاسوس ہوں۔ تم لوگ گرجا میں اس شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہاری خیر کا مشاق ہے۔ جب اس نے ہم سے یہ ایک آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے بولے کہ وہ جن ہے۔ پھر ہم تیزی سے چلے حتیٰ کہ گرجا میں داخل ہو گئے تو اس میں ایک بڑا بھاری کم آدمی تھا۔ ہم نے اتنا بڑا اور اتنا مضبوط بندھا ہوا آدمی نہ دیکھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے اور گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے سے جکڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میری اطلاع پر تم نے قابو پا لیا، تم بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے لوگ ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بیسان ملک شام میں ایک قریہ کا نام ہے کہ خبر دو، کیا وہ پھل دے رہا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ان قریب وہ پھل نہیں دے گا۔ پھر بولا، مجھے بحریہ تبریہ کے متعلق خبر دو، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں بہت پانی موجود ہے۔ وہ بولا، مجھے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دو کہ انہوں نے کیا کیا۔ ہم نے کہا،
وہ مکہ مکرمہ سے تشریف لے گئے ہیں اور یثرب مدینہ میں قیام پذیر ہیں۔ وہ بولا کیا عرب نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ بولا عرب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا وہ عرب پر غالب آ گئے اور اہل عرب نے ان کی اطاعت کر لی۔ وہ بولا عرب کے لیے ان کی اطاعت کرنا بہتر ہے۔ اور اب میں تمہیں اپنے متعلق بتاؤں گا، میں مسیح دجال ہوں۔ اگر مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے تو میں نکلوں گا اور ساری زمین پہ چلوں گا، کوئی بستی نہ چھوڑوں گا مگر وہاں 40 دن میں اتروں گا، سوائے مکہ مکرمہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں بستیوں میں میرا داخلہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسحا مبارک منبر پر مارا اور فرمایا مدینہ یہ ہے، مدینہ اور اس کے دوسرے شہروں سے ممتاز ہونے کی وجہ سے خوشی کا اظہار فرمایا۔ پھر فرمایا بولو کیا ہم نے تمہیں یہ خبر دے دی ہے؟ لوگوں نے عرض کی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو کہ وہ شام یا یمن کے جنگل سے نہیں بلکہ مشرق کی طرف سے آئے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ دجال وجود میں ہے اور مشرق کی سمت کسی جنگل میں زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح دجال مشرق کی طرف سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ طیبہ میں ہوگا حتیٰ کہ احد کے پیچھے اترے گا، پھر فرشتے اس کا منہ شام کی طرف پھیر دیں گے اور یہ وہاں ہی ہلاک ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر دجال کی تیزی کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل جس کے پیچھے ہوا ہو، یعنی تیز رفتار بادل کی طرح وہ ایک قوم پر آئے گا، انہیں بلائے گا یعنی اپنے مذہب کی طرف دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، آسمان کو حکم دے گا وہ بارش برسائے گی، زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، ان کے جانور شام کے وقت آئیں گے جو صبح چرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ اس کے بعد وہ ایک اور قوم کے پاس جائے گا، انہیں بلائے گا، وہ اس کی بات کو رد کر دیں گے یعنی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، یہ لوگ قحط زدہ ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں میں ان کے مال میں کچھ باقی نہیں رہے گا اور وہ ویرانے میں گزاریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر کے ہمارا ساتھ دیں۔ ہم کل انشاءاللہ ملیں گے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ۔